بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک میں سورہ الطلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 میں ان مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان الفاظوں کو غلط پڑھتی ہے، اور غلط پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے ان الفاظوں کے جوڑ یعنی ہجے کیسے کرنے ہیں، اور پھر ان میں کون سا حرف ساکن ہوگا اور کون سا حرف پڑھنا ہے اور کون سا نہیں پڑھنا۔ تو ایسی کیفیت میں جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے اور پھر ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے، اور نتیجہ گناہ کبیرہ۔ تو آئیے ناظرین، ان الفاظوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ واللائی، واو لام زبر وال، لام مد کھڑی زبر لا، حمزہ یا زیر ای، واللائی۔ ایک یہ لفظ ہے اور دوسرا اسی آیت میں یہاں دیکھیں، بالکل سیم لفظ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ والا آیت کے شروع میں ہے اور یہ والا آیت کے درمیان میں۔ یہ والا لفظ اکیلا پڑھا جائے گا اور یہ والا پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر۔ تو اب ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس میں واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام مشدد ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، یعنی 3 حرکات ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ تو پہلے واو کو تشدید کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے اور پھر لام کو کھڑی زبر اور پھر مد کی وجہ سے لمبا کریں گے، یعنی واللہ۔ اور یہاں اس الف کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ خالی الف ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد لوگ جو زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ ہے اس یا اور حمزہ کی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حمزہ کیسے پڑھنا ہے اور یا کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے اور جو یا ہے اس پر جزم ہے، تو اس حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، اور یہاں یا مدہ ہے تو اس کو کھینچ kر پڑھا جائے گا، ای، واللائی، واللائی۔ اس کے بعد یہ والا لفظ دیکھیں، اس میں را کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو مشدد ہوگا، یعنی پچھلے لفظ میں واو کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے تشدید ہوگی اور اس میں را کو واو کے ساتھ اور واو کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے تشدید ہوگی، اور باقی کا لفظ بالکل پہلے والے کی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ اشہریوں واللائی، ریوں واللائی۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے ان دونوں الفاظوں کو پڑھنے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے میں تھوڑے سے فرق کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان الفاظوں کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اگر کوئی انسان غلط پڑھتا ہو تو اس کی درستگی ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔